تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزے کی طرح مرجھا جائیں گے۔ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہے اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ خداوند میں مسرور رہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہ ہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ خداوند میں مطمئن رہے اور صبر سے اس کی آس رکھ۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ سلام عرض کرتا ہوں آپ سب کو۔ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے یہ موقع پھر سے دے دیا، اور خدا کا شکر اس بات کے لیے کرتا ہوں کہ اس کے کلام میں زبردست طاقت ہے، اور اس کی تاثیر، اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ خدا بھی خوش ہوتا ہے اس اثر کو دیکھ کر۔ جس کی زندگی میں خدا کا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسروں کو برکت ملتی ہے۔ خدا کے کلام میں آج ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ تو خداوند پر توکل کر، خداوند پر بھروسہ کر، وہ سب کچھ کرے گا۔ وہ سب کچھ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ کر دے گا۔ خدا کرے آپ کا ایمان مضبوط ہو، خدا کرے مجھ پر اس کا رحم ہو۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں، خدا کا شکر گزار ہوں آج پھر آپ سے اس طرح ملاقات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ مجھے معلوم ہے بہت لوگ ہیں جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، میرے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، اور اس سے میرا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور زیادہ اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ خدا کے نظام کے مطابق ہے۔ خدا کا شکر ہے آپ کی دعاؤں کے لیے، کیونکہ اس کے وسیلے سے مجھے اندر سے تقویت اور طاقت حاصل ہوتی ہے۔ خداوند مجھ پر رحم کرے، میرے دل اور خیالوں کو اور میرے کلام کو جو میری زبان سے نکلتا ہے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ اور یہ بھی فریاد ہے کہ جتنی باتیں خدا کے کلام میں سے اس کے پاک روح کی مدد سے کہی جائیں گی، ان سے آپ کا ایمان مضبوط ہو اور آپ اور بھی زیادہ خدا پر بھروسہ کر سکیں۔ کیونکہ جو حصہ آپ کے سامنے پڑھا تھا بڑا خوبصورت ہے، وہ لکھا خداوند پر توکل کر اور نیکی کر۔ خدا پہ بھروسہ کر۔ بھروسہ کرنے والوں کی زندگی سے خدا کی نیکی ظاہر ہوتی ہے۔ کیسی پیاری بات ہے۔ نیکی کا تعلق خدا پر بھروسہ رکھنے سے ہے۔ کئی دفعہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے،
طبیعت کے خلاف ہے، لیکن جس کا بھروسہ خدا پر ہے اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں سے نیکی ظاہر ہوگی سبھی کے لیے۔ کیسی خوبصورت بات ہے یہ، خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہے اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ جو اس پر توکل کرتے ہیں انہیں خدا کی وفاداری کا تجربہ ہوتا ہے، خداوند میں مسرور رہے، اس کی وجہ سے خوشی نصیب ہوتی ہے۔ وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے، اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ توکل کر، خدا پر توکل کر، بھروسہ کر۔ نتیجے کتنے خوبصورت ہیں اس میں، بہت خوبصورت نتیجے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں جو خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کا بھروسہ کسی اور پر نہیں ہوتا، کسی چیز پر نہیں ہوتا، کسی طاقت پر نہیں ہوتا، اپنے اوپر نہیں ہوتا، کیونکہ ان تمام چیزوں پر بھروسہ کر کے آدمی بھٹکتا پھرتا ہے، ملتا ملاتا کچھ نہیں۔ لیکن مبارک ہے وہ جو پہچان گیا اپنی زندگی میں کہ اگر کوئی بھروسے کے لائق ہے، جس کا سہارا لیا جا سکتا ہے، جس کی قدرت بے حد ہے، جس کی محبت بے مثال ہے، جو اس پر بھروسہ کر رہے وہ مبارک ہے، بہت برکتیں اس کے لیے ہیں۔ تو یہ جو خدا پر بھروسہ کرنا ہے، اس کے بارے میں بہت باتیں ہیں، تھوڑا سا وقت ہے، سب کچھ تو نہیں کہا جا سکتا، کچھ باتیں ہیں، اور بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں جو مجھے معلوم نہیں ہیں، لیکن اچھا ہوتا کہ ہم سیکھتے رہیں۔ کبھی کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا۔ جب خدا پر توکل کرنے کی بات ہوتی ہے تو سوال اٹھتا کہ اگر میں توکل نہ کروں تو خدا کا کیا نقصان ہو جائے گا، یا اگر بھروسہ اس پہ کر لوں تو کون سے ایسے بھنڈار ہیں اس کے جو بھر جائیں گے، اس کو اور کیا اضافہ، کیا اور زیادہ مل جائے گا، خدا کو کیا فائدہ ہوگا اگر میں اس پہ بھروسہ کروں، یا کیا نقصان ہو جائے گا کہ نہ کروں۔ تو میرا بھروسہ کرنے کا تعلق خدا کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہے، یہ ہے کوئی تعلق؟ دوسرا یہ کہ اگر میں بھروسہ خدا پر کروں تو میری زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی، کیا فرق پڑ جائے گا؟ اور پھر یہ کہ میرا بھروسہ خدا پر ہے، اس کا میرے چال چلن پر، میرے کردار پر کیا اثر ہوگا تاکہ دوسروں کو فائدہ یا نقصان ہو۔ بھروسہ نہیں ہے تو کیا اس سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے؟ یا اگر میرا بھروسہ خدا پر ہے تو اس سے کچھ ایسی بھلائی ظاہر ہوگی جس سے میرے گھر والے خوش ہوں، اور جس کے ساتھ بھی میرا واسطہ پڑے وہ سے خوشی ہو، برکت ملے۔ یہ باتیں سوچنے والی ہیں، سب پر تو نہیں بات کی جا سکتی، لیکن کچھ ایسی باتیں ان کا ذکر میں کروں گا، کیونکہ میں ان باتوں کے بارے میں خود سوچ رہا ہوں، ان دنوں میں سیکھ رہا ہوں کیا ہے خدا، مشکل حالات ہیں تو میں اپنا بھروسہ تجھ پر کروں، کیسے کروں، اور زیادہ تجھ پر توکل کیسے کروں، ان باتوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں۔ اس کا کیا کس کا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، میرے ساتھ کیا تعلق ہے، میرے بیوی بچوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا، میرے دوستوں پر یا سب پر کیا اثر پڑے گا۔ میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں، کیونکہ ان دنوں میں ایسے ایسے خیالات دنیا میں وہ جیسے دھول جیسی اڑتی ہے تو آنکھوں میں پڑتی ہے، اس دھول میں پھر آنکھوں میں سے آنسو آتے، دکھائی دینا بند ہو جاتا، کوئی اس قسم کی دھول سی اٹھا دی ہے خدا کے بارے میں۔ اور پھر وہ جو خدا کا نام لیتے ہیں، ان کے جو کام ہیں ان کی وجہ سے بڑا مشکل ہو گیا ہے اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ کہ ایسے حالات میں ہم خدا پر بھروسہ کریں، خدا پر بھروسہ کریں۔ خدا ہے، خدا کیسا ہے، یہ سوال اٹھ رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے نوجوان ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، آ رہے ہیں وہاں سے، تو ان کے سامنے یہ سوال ہے کوئی خدا ہے؟
کیا ضرورت ہے خدا کی؟ جو خدا کے بغیر ہیں وہ بھی تو اچھے لوگ ہیں، ان میں کیا کسر ہے؟ کئی دفعہ وہ زیادہ اچھے پڑوسی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم خدا کو نہیں مانتے، لیکن پڑوسی بہت اچھے ہیں وہ۔ تو یہ سوالات ہیں، خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، خدا پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، وہ سچ مچ وفادار ہے۔ اگر قدرت اس کی ہے، قدرت تو ہے اس کے اندر، تو کیا محبت بھی ہے اس میں؟ ایسے سوال اٹھتے ہیں۔ آج صرف ایک بات کے بارے میں ہم یہ سوچیں گے، دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا چیز ہے، اور پھر اس کی وجہ سے، بھروسے کی وجہ سے ان کی زندگی میں کیا باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تھوڑا سا اس پر خدا رحم کرے، توفیق دے دے تو ہم تھوڑا سا کچھ سیکھ سکیں۔ پہلی بات یہ کہ توکل کرنے والی کی زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں رشتہ۔ خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہونا ضروری ہے۔ جس کا رشتہ خدا کے ساتھ کوئی نہیں، وہ تو کہے گا تو کہ میرا بھروسہ خدا پر ہے، لیکن اس کا مطلب کچھ نہیں ہوتا۔ بچہ اپنے ماں باپ پر اس لیے بھروسہ کر سکتا کیونکہ اس کا رشتہ ہے، ماں باپ کے ساتھ رشتہ ہے، ماں کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ کہیں اور نہیں جائے گا، ماں کی گود میں جائے گا، کہیں اور نہیں چپ ہوگا، ماں کے پاس جائے گا، وہاں چپ ہو جائے گا۔ ایک رشتہ ہے اس کا ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ ایک رشتہ، تو ایک رشتہ ہونا ضروری ہے۔ تو جس کا خدا کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، توکل کیسے ہوگا، بھروسہ کیسے ہوگا اس کا خدا کے ساتھ؟ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ خدا کی مہربانی کا تجربہ، خدا کی قدرت کا تجربہ، کیسے خدا نے دعا کا جواب دیا، کسی مصیبت میں سے نکال لیا۔ تو یہ جو تجربات ہوتے ہیں، انوبھو ہوتا ہے خدا کا، خدا نے کچھ کر دیا زندگی میں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں خدا بھروسے کے لائق ہے، اس نے میری دعا کا جواب دیا تھا۔ تو جب مصیبت آئے گی تو وہ بات یاد آ جائے گی پرانی، ارے اس وقت بھی تو خدا نے میری دعا سنی تھی۔ تو ایک تو رشتہ ہے خدا کے ساتھ، رابطہ قائم ہو چکا، رشتہ قائم ہے خدا کے ساتھ، اور پھر اس کے پیچھے چلنے والے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کی زندگی میں خدا کی قدرت اور محبت کا اظہار ہوتا ہے، وہ تجربہ ہوتا ہے ان کا۔ تو ایک تعلق ہونا ضرور ہے اور تجربہ ہونا ضرور ہے، اور اس کی وجہ سے توکل جو ہے وہ انسان کی زندگی میں اس کی طاقت بن جاتا ہے۔ کیا رشتہ ہے آپ کا خدا کے ساتھ؟ کیا تجربہ ہے آپ کا خدا کی محبت کا اور قدرت کا؟ کیونکہ اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے دنیا میں، جو بھی کوئی صحیح راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اس دنیا میں جہاں راستے تنگ کیے جا رہے ہیں، ہر اچھی چیز پر حملہ ہے، ہر اچھے خیال کو نکالا جا رہا ہے، تو ایسے میں ہم کس پر توکل کریں، کس پر بھروسہ کریں؟ آپ کا اگر رشتہ خدا کے ساتھ قائم ہو گیا، ایک رشتہ ہے محبت، وہ پیار کا رشتہ، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں اس کے کچھ تجربے ہوئے ہیں، تو پھر توکل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر خدا کا فضل ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے اپنے شاگردوں کو خداوند نے یہ بات بتا دی تھی کہ خدا کو ماننا اور بات ہے، شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھر آتے ہیں۔ یہ ایمان کی بات نہیں، یہ محض پہچان کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ان کو بڑی معرفت حاصل ہے، بڑی پہچان ہے، بہت کچھ خدا کے کلام کے بارے میں جانتے ہیں، نہ وہ خود چین سے رہ سکتے، نہ کسی کو چین سے رہنے دیتے، بات بڑی اچھی کرتے ہیں، کام بہت ہولناک ہے۔ تو پہچان سے اور اگلی منزل کیا ہے؟ ایمان سے اور پہچان سے بھی ایک اگلی منزل ہے، وہ ہے رشتہ خدا کے ساتھ، جس کی وجہ سے خدا ایسی راہ پر ڈال دیتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے ساری راہ، وہ والی راہ ٹھیک نہیں تھی، اب ساری راہ میں نے تیرے اوپر چھوڑ دیا ہے، خدا اپنی راہ خدا ان پر چھوڑ دے، وہ کر سکتے ہیں۔ تو ان کی زندگی میں خدا خوش ہوتا ہے۔ جب کوئی خدا پر توکل کرے تو خدا کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن خدا کو خوشی ہوتی ہے کہ جو اس پر بھروسہ کرتے ان کی جھولی بھر دیتا، بھنڈار بھر دیتا، خوش ہوتا ہے۔ باپ اپنے بچوں کو برکت دے کر خوش ہوتے ہیں۔ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ بڑا خوش ہوتا ہے خدا
جب کوئی توکل کرے، اس پر بھروسہ کرے، اور خدا دیکھے کہ میں نے اس کا گھر بھر دیا، اس کا دل خوشی سے بھر دیا، علم سے بھر دیا اسے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیکن جس پر خدا کا رحم ہو گیا ہے، اس پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں کیا باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ کر خوش ہوتا، شکر کرتا خدا کا حلیمی سے، اور چونکہ اس کا خدا کے ساتھ ایسا تعلق ہے، اس کی وجہ سے دوسروں کو برکت ملتی ہے۔ وہ کیسے؟ یہ دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، خدا کے کلام میں کچھ باتیں میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ پہلی بات یہ ہے کہ اسے بے فکری کی زندگی ہوتی ہے، ان کی جو خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کی زندگی میں دیکھو بے فکری ہوگی، فکر نہیں کرتے پھر وہ۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے دلیری ہوتی ہے، ان کو ڈر نہیں لگتا پھر۔ اب ڈر کائے کا، خدا میرے ساتھ ہے، میرا بھروسہ تو اس پر ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ ہر پہاڑ سے بلند ہے وہ، مصیبتوں کے پہاڑوں سے اوپر ہے وہ۔ ان کی زندگی میں بے فکری ہوتی ہے، ان کی زندگی میں دلیری ہوتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کی زندگی میں خاکساری ہوتی، نمر ہوتے ہیں، حلیم ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جی میرا توکل خدا پر ہے، میں تو خدا کو جان گیا ہوں، جس کا چاہے میں جو مرضی بگاڑ دوں۔ ایسے بھی تو ہوتے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، وہ بدروحوں کو ہاتھ میں قابو کر لیتے، پتہ نہیں کیا شیاطین کی ہوتی ہیں وہ چیزیں، وہ دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، سب لوگ ان سے ڈرتے ہیں، بڑے آدمی بن جاتے ہیں صاحب۔ لیکن نہیں، جس کا توکل خداوند پر ہے اس کی زندگی میں بے فکری ہوگی، دلیری ہوگی، لیکن حلیمی ہوگی، خاکساری ہوگی، تابع داری ہوگی۔ تابع دار کہتے ہیں آگیا کاری ہوگا، خدا کا حکم مانے گا، وہ حکم نہیں چلائے گا، حکم ماننے والا ہوگا وہ۔ اور پھر عجیب قسم کی خوشی اور شادمانی اس کی زندگی میں ہوتی ہے۔ جو اس پر توکل کرے، اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے، تو خدا خوش ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میں اس بچے کو برکت دوں گا۔ یہ بچے ہمارے کالجز سے نکل رہے ہیں، ان سے کئی دفعہ پوچھا جاتا ہے بھائی تم کیا سوچ رہے ہو اپنی زندگی کے بارے میں؟ بڑے بڑے پیارے پیارے بچے، جوان، ان کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی۔ کہیں ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، وہاں تو نہیں بتائے گا کوئی، لیکن اگر کسی طریقے سے یہ بات ان کے ذہن میں آ جائے، دل میں اتر آئے کہ تو اگر خدا پہ بھروسہ کرے گا تو یہ چیزیں تیری زندگی میں ہوں گی، بیٹی، میرے بیٹے، یہ چیزیں تیری زندگی میں ہوں گی۔ تو یہ کیا خدا کے کلام میں لکھی ہیں یہ باتیں؟ ہاں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، پڑھوں گا آپ کے ساتھ ساتھ۔ آپ کے پاس اگر بائبل ہے تو آپ ضرور دیکھیے، کیونکہ میری تو ایک حد ہے نا، میرے تو تھوڑی سی سمجھ ہے، لیکن خدا جب آپ سے بات کرے گا تو وہ آپ کے مطابق کرے گا، جتنی اس نے آپ کو برکت دی ہے، جیسا آپ کو ذہن دیا ہے، جیسی اس کے مطابق آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ وہ آپ ہی کا حصہ ہوگا، میرا نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو جو کچھ اس نے دیا میں تو حلیمی سے شکر کرتا ہوں۔ تو میں پڑھتا ہوں۔ آپ کے پاس بائبل نہیں ہے، چاہتے ہیں آپ تو مجھے فون کریں، آپ، میں بھیج دوں گا آپ کو جس زبان میں۔ اچھا تو ہوگا، آپ کے پاس توفیق ہے، آپ خرید لیں کہیں سے بھی، لیکن پڑھیں اس کو۔ تو دیکھو یہ بتایا گیا ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کہاں لکھا ہوا؟ یہ زبور 37 ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھا ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح، تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ خداوند میں مطمئن رہے، صبر سے اس کی آس رکھ، وہ تیری دل کی مرادیں پوری کرے گا، فکر نہ کر۔ تو نے خدا پہ بھروسہ کیا ہے، اب فکر مت کر۔ یہ تو خدا کی بے عزتی کرنے والی بات ہے کہ صاحب وہ کہہ رہا بیٹا مجھے معلوم ہے، میرے ہاتھ میں ساری قدرت ہے، میں وفادار ہوں، میں تجھے پیار کرتا ہوں، تو پھر ہم فکر کریں۔ یہی تو لکھا خدا کے کلام میں، اپنی ساری فکر خداوند پر ڈال دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے، اس کو معلوم ہے۔ یہی چیز تو ہے جس کی وجہ سے میں یہ خدمت کر سکتا ہوں۔ یہ قریب 11 سال ہوئے جا رہے ہیں، کون اس کے لیے کر رہا ہے؟ اس خدمت کے لیے کہاں سے آ رہا ہے؟ میں شکر کرتا ہوں، فکر نہیں کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے میرا مالک جس نے مجھے کہا ہے کہ یہ کام کر، بتا میرے بچوں کو، بتا میری بیٹی کو، بتا دے، وہ ڈھونڈ رہا ہے اس کو بتا دے کہ میں پیار کرتا ہوں۔ تو یہ جو خدمت میں کر رہا ہوں اس میں فکریں بہت ہو سکتی ہیں، لیکن سب خدا پہ ڈال کے سوتا ہوں، میں بہت اچھی طرح سو جاتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے خداوند سب کچھ کرے گا، وہ کر رہا ہے۔
میں کہتا ہوں اے خدا سن تو لے گا، کوئی مانے گا نہیں، وہ کہتا ہے یہ مجھ پر چھوڑ دے، وہ ایسا کام کر دے گا آپ کے دل میں اس کلام کو سن کے کہ آپ سوچو گے کہ میں کیوں فکر کروں، خدا میرے لیے کچھ کرنا چاہتا، میں کیوں فکر کروں، میں بھروسہ کر کے دیکھوں گی، میں انتظار کروں گا کہ خدا میرے لیے کیا کرے گا، پھر دیکھنا، پھر کرے گا وہ اظہار اپنے پیار کا، اپنی قدرت کا، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہوا کیسے، یہ کہاں سے آیا۔ اپنی فکریں خداوند پر چھوڑ دو۔ دوسری بات ہے ان کے اندر دلیری ہوتی ہے۔ یہ ایک اور زبور ہے 27، اس میں دیکھو کتنی پیاری بات لکھی، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی ہیبت، خداوند میری زندگی کا پشتا ہے، مجھے کس کی دہشت، مجھے کس کی دہشت، کس کی ہیبت۔ ارے بڑا دہشت ناک زمانہ، ڈر پیدا ہو گیا ہے، اور لوگ ڈر کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہتھیار ہے جس کی وجہ سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ڈرا کے دھمکا کے، اور دنیا میں لوگ ڈر رہے ہیں، اور پھر گھروں میں بدروہوں سے لوگ ڈرتے، سو نہیں سکتے، پتہ نہیں چوہا نکل کے چلا گیا ہو کہ بھوت ہے، چوہا بھاگ جائے تو لوگ سمجھتے پتہ نہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے کوئی آسیب بھجوایا، کوئی بدروح چھوڑی ہے ہمارے اوپر، اور ہوتا بھی ایسا، لوگ پریشان ہیں کیا ہوگا، ڈرے ہوئے ہیں، ڈر ہے۔ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے کلام میں، بائبل میں 366 دفعہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات آئی ہے کہ تو مت ڈر۔ ایک آیت ہے تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور اپنی وفاداری کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا، مت ڈر۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے اور ڈرے، مت ڈرو، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو دیکھو کیا کیا نکل گیا، ڈر نہیں ہے، دلیری ہے، لیکن خاکساری ہے اس کے اندر۔ خاکساری اس لیے، حلیمی اس لیے کیونکہ خدا خود حلیم ہے۔ یہ 113 زبور میں لکھا ہوا ہے، خداوند کی حمد کرو، آئے خداوند کے بندو حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو، تعریف کرو، اب سے ابد تک، ہمیشہ تک خداوند کے نام کو مبارک کہو، آفتاب کے طلوع اور غروب سے، سورج سے، صبح سے شام تک اس کو مبارک کہو۔ خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے، اس کا جلال آسمان سے برتر ہے۔ ہمارے خدا کی مانند کون ہے جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، آسمانوں کے آسمانوں پر اس کا تخت ہے۔ یہ کیا لکھا ہوا، جو فروتنی سے آسمان اور زمین پر نظر کرتا ہے، اس کے اندر فروتنی ہے۔ جب خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے تو آپ دیکھنا متی کی انجیل کے 11ویں باب میں خداوند کہتا ہے یہ ساری چیزیں میری ہیں، سارا اختیار میرا ہے، سب کچھ مجھے بتایا گیا، سب کچھ میں تمہیں دکھا سکتا ہوں، کل اختیار میرے پاس ہے آسمان اور زمین کا۔ لیکن کیا کہتا، میں حلیم ہوں اور فروتن ہوں۔ تو جسے خدا کا تجربہ ہو جائے، جس کا خدا کے ساتھ تعلق ہو، اس کے اندر کبھی تکبر نہیں ہو سکتا ہے، وہ حلیم ہوگا، بے فکر ہے، دلیر ہے، خاکسار ہے، تابع دار ہے، خدا کا حکم ماننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا خدا کے ساتھ تعلق ہے، جسے پتہ لگ گیا ہے کہ وہ کون ہے، اور یہ پتہ لگ گیا کہ وہ میرا آسمانی باپ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جب تم دعا کیا کرو تو کہا کرو اے ہمارے باپ، تو وہ نہیں گھبرائے گا، اور پھر اس کی زندگی میں خوشی ہی خوشی ہے، خوشی ہی خوشی ہے، اپنی وفاداری کی وجہ سے، اپنے ترس کی وجہ سے، اپنے پیار کی وجہ سے، ان سب کو جو اس پر توکل کرتے ہیں وہ خوشی اور شادمانی بخشتا ہے۔ کیسا مبارک ہے وہ جو خدا پر بھروسہ کرے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں چھوڑ دے، اسے موقع دے، پھر دیکھو وہ کیا کرتا ہے۔ خدا کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے پیاری بہن، پیارے بھائی جو خدا کا کلام سنتے ہیں۔ اگر کوئی بات اچھی لگتی ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہے، اگر کوئی بات ایسی زبان سے نکل جائے جو آپ کو اچھی نہ لگے
تو دو وجہ ہو سکتی ہیں، بہت وجوہات ہو سکتی ہیں. میری غلطی ہو سکتی ہے، میری کم ظرفی، میری کمی ہے، وہ اس کے لیے خدا مجھے معاف کرے. یہ بھی ہو سکتا کہ آپ نے اس کو کچھ پہلے سے سوچ رکھا تھا، اس کی وجہ سے جو پھر آپ نے میری بات کو سنی تو اس میں تضاد پیدا ہو گیا، فرق پیدا ہو گیا. بہت وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہو سکتا ہے جو میرا توکل خدا پر ہے وہ یہ کہ میں خدا کے کلام کے مطابق اس کے دیے ہوئے پیار کی وجہ سے نمرتا اور حلیمی کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ خدا کی باتیں رکھتا ہوں. میرا پورا بھروسہ ہے کہ خدا آپ کو برکت دے گا. سوچو ان باتوں پر، کس پر ہے بھروسہ، کون ہے بھروسے کے لائق. اور اگر آپ چاہے کتنے ہی فکر مند ہیں، کتنے ہی پریشان کیوں ہیں، چاروں طرف سے آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ کوئی دروازہ ہے ہی نہیں، میں ایسے قلعے میں بند کر دیا گیا ہوں جس میں اندھیرا اور دروازہ کوئی نہیں ہے، میں حلیمی اور فروتنی سے خدا کے نام کی تعریف کے لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیواریں توڑ دے گا، وہ ٹوٹ جائیں گی دیواریں، کھل جائے گا آسمان آپ کے لیے. بھروسہ کر کے تو دیکھو، ایک دفعہ کہہ کے دیکھو. یہ ہمارا بھائی ہے، یہ یوں کہتا ہے کہ اگر تو خدا یسوع مسیح کا یقین کر لے جو خدا کا پیار ہے، اس پر ایمان لانے کی وجہ سے تیرا نیا جنم ہو جائے گا، تیرا خدا کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے گا، تیری روح کو خدا دوبارہ پیدا کر دے گا. پھر تو کہہ سکے گا وہ میرا باپ ہے، پھر تو اس پہ بھروسہ کر سکے گی، پھر تیری زندگی میں وہ خوبصورتی آئے گی جسے وہ دیکھ کر خوش ہوگا، تو شکر گزار ہوگا، دیکھنے والوں پر اس کا اچھا اثر پڑے گا. دیکھو ایک پیاری سی بات میں آپ کو خدا کے کلام میں سے سناتا ہوں، پیاری ہے، بہت پیاری بات ہے. یہ لکھا ہے کہ ابتدائی سے نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے کان تک پہنچا، نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے کچھ کر دکھائے. جو اس پر توکل کرتے، جو اس پر بھروسہ کرتے، بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، دیکھتا ہوں میرا خداوند کیا کرے گا، میں دیکھتی ہوں خداوند میرے لیے کیا کرے گا. یقین جانو میری پیاری بہن، میرے پیارے بھائی، اگر آپ خداوند پر بھروسہ کر رہے ہیں، ہمت مت ہارنا، گھبرانا جانا، کچھ ایسا کر دے گا وہ آپ کے لیے. آپ کہو گے، دوسروں کو کہو گے خدا پہ بھروسہ کر کے دیکھ. خداوند یسوع جس نے خدا کے پیار کو انسان تک پہنچایا، اس کا کہنا یہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں.